جگانے کے لیے نہیں، آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ زمین پر ہو عمل کرو، محنت کرو، یہ آرام سب بھول جاؤ۔ مومن کے آرام کرنے کی جگہ اس کی قبر ہے۔ بہت لمبا ٹائم ملے گا تم کو آرام کرنے کا، کام کرنے کا تو 65 اور 70 سال کا وقت ہے، اس سے زیادہ کام، اس میں کام کرو، عمل کرو، اس طرح بھول جاؤ۔ جب موقع ملے سب چھوڑ دو، عمل کی طرف آ جاؤ۔ یہ سفر ہے، ہم مسافر ہیں، منزل قبر ہے، تو رکتے کیوں ہو؟ آرام کا نام لے کے ابھی تھکے کہاں ہو؟ ابھی کیا کیا ہے؟ ابھی کیا کیا ہے؟ کیا اپنے رب کو راضی کر لیا؟ کیا اس کے حبیب کو راضی کر لیا؟ خاتون جنت کو راضی کر لیا؟ مولا علی کو راضی کر لیا؟ کیا تم سے صدیق اکبر راضی ہیں؟ کیا تم سے فاروق اعظم راضی ہیں؟ کیا حضرت عثمان غنی راضی ہیں؟ سب کچھ کر لیا ہے تو پھر مطمئن کیسے ہو گئے؟ اور ایک شخص اپنے عمل سے جب مطمئن ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، اسی دن وہ شخص ڈسٹ بن میں پھینکنے کے قابل ہو جاتا ہے، کوڑے دان میں پھینکنے کے۔ یاد رکھو آرام کرنے کی جگہ قبر ہے، وہ ملے گا کیسے؟ وہ آرام کی جگہ کیسے بنے گی؟ وہی تو کرنا ہے۔ اور صراط مستقیم یہ ہمارا راستہ ہے، اسی راستے پر ساری نیکیاں، سارے اچھے عملات جڑ گئے، نہ ادھر جانا، نہ دائیں نہ بائیں، سیدھے سیدھے۔ اسٹاپ مت لگاؤ، ڈائریکشن مت بدلو، اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرو، ٹوٹ کر، کوئی کمی نہ ہو۔ اور اصحاب رسول کی عزت، ان کی عظمت میں کسی قسم کی کوئی کمی مت ہو، ان کے تقدس کو کسی بھی حال میں پامال نہ ہو۔ یہ ہے تمہاری نوکری، پوری ایمانداری سے اس نوکری کو کرو۔ جب ایمانداری سے نوکری ہوتی ہے وقت کا پتہ لگتا ہے، بوریت ہوتی ہے، بتاؤ ہوئی کتنی دیر بولے مفتی شفیق صاحب؟ کتنی دیر بولے؟ مجھے تو پتہ نہیں لگا، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں، پتہ نہیں ہے کتنا بولا ہے نا؟ ورنہ کوئی 20 منٹ 25 منٹ بھی بھاری لگے۔ یہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ جو بھی بولے، وقت کا احساس ہوا نہیں ہوا نا؟ کیونکہ ایمانداری سے نوکری کر رہے تھے، اور آپ ایمانداری سے آپ بھی نوکری کر رہے تھے۔ تو جب ایک جگہ ایماندار اکٹھا ہو جائے تو وقت کا پتہ کب لگے گا بھائی؟ ہے نا؟ تو جب بھی گھر سے عرس کے لیے نکلنا تو یہی سوچ کے نکلنا کہ خانقاہ کے ہر پروگرام میں وقت سے شرکت کرنی ہے، وقت سے پہنچنا ہے، کیونکہ یہ سب آپ کے لیے ہے۔ کہ مصروف زندگی میں یہ کچھ لمحات ہیں، اگر رب نے پوچھ لیا کہ فلاں دن فلاں وقت تم کیا کر رہے تھے، اگر مان لو اسی وقت کو پوچھ لیا تو شرمندگی کے ساتھ بیان کرو گے، کہیں گے نا فخر کے ساتھ، اے پروردگار عالم ہم تیرا، تیرے حبیب کا اور تیرے حبیب کے حبیب کا ذکر سن رہے ہیں۔ کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، فخر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟
تو جس علم سے میرے نزدیک میں عالم اسی کو مانتا ہوں کہ جو اپنے علم سے سب سے پہلے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے. جو علم حاصل کر کے اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکا تو وہ قوم و ملت کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ وہ فتنہ بنے گا. وہ فقط فتنہ ہے. وہ فقط فتنہ ہے. تو یہ تمام فتنے جو جنم لے رہے ہیں ایسے ہی لوگوں سے. ان کی خطا کیا ہے؟ یہی کہ انہوں نے اپنے جو علم حاصل کیا اپنی ہی ذات کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہی نہیں. وہ محفل لوٹنے جاتے ہیں، ڈھاک جمانے جاتے ہیں. نیت بدل جائے تو رزق بدل جائے، دشا بدل جائے تو دشا بدل جائے. ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا تعلق نیت سے. ٹھیک ہے. تو جب گھر سے ابھی 6 مہینے کے بعد اس سے محرومی آئی، یہ تو بزرگوں نے بڑا کرم کیا کہ ہم 6 مہینے کو تو کم سے کم مل ہی سکتے. تمہارے گھر آنے میں مجھ کو شاید سالوں لگ جائے. ٹھیک ہے. تو ایک کا سب کی طرف جانا وقت درکار ہے، پر ایک کی طرف سب کا آنا یہ آسان ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں. آپ بہت خوب میزبانی کرتے ہیں. میں اقرار آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں اور غائبانہ بھی کرتا ہوں اور ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میری اولادیں میری خدمت کرتی ہیں اور اب خدمت کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتی. آپ تو کر لیتے ہو، معاملہ ایک طرفہ ٹھیک نہیں لگتا. میں بھی تو چاہتا ہوں کہ آپ کی میزبانی کروں. ٹھیک ہے. تو یہ موقع آپ نے مجھے دیا. جیسی بھی ہوئی کوشش کی ہے، پر یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے میزبانی کا حق ادا کیا یا نہیں. ہاں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، صدق دل سے معاف کر دیں. دل میں مت رکھنا. جب خانقاہ شیخ اعظم میں گئے یہ تکلیف جان بوجھ کے نہیں، کوشش پوری کی ہے، پوری کوشش کرتا ہوں. جیسی بھی ہوئی میزبانی اسے ہنستے ہوئے قبول کر دو. اور اگر کوئی تکلیف ہوئی ہوگی معاف کر کے جانا. اس کمزور نات کو معاف کر اور دعا کر. اللہ نے جو مجھے یہ ذمہ داری دی ہے میرے محبوب کے وسیلے سے، جب تک زندہ رہوں اس ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے نبھاؤں. ہاں میں کبھی سخت ہو جاتا ہوں، سختی کے جملے بھی بولتا ہوں. یہ میرا حق ہے کیونکہ ہر پیر اس کا جو مرید ہے وہ روحانی اولادیں ہیں اور پیر روحانی باپ. ایک باپ کو یہ اختیار تو ہے کہ اگر بیٹا باپ کی منشا کے مطابق نہ چل رہا ہو تو سمجھاتا بھی ہے اور کبھی ڈانٹتا بھی ہے. میں اسی حق کا استعمال کرتے ہوئے تمہیں ڈانٹ دیتا ہوں، ڈانٹتا ہوں، جھلا بھی جاتا ہوں، لیکن حق کے ساتھ. کیا یہ حق ہے میرا؟ میں تم سے غصہ کروں گا، میں تم پر سخت بول بھی دوں گا، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، نفرت تم سے کبھی نہیں کروں گا، چاہے جتنی بڑی غلطی تم نے کر دی ہو. یہ خانہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم تم سے نفرت کریں.
डांटूंगा भी तो इस्लाह के लिए, समझाऊंगा भी तो इस्लाह के लिए, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये मत समझना कि तुम ही, मुझे तुम्हारी मोहब्बत में कोई शक और शुबहा नहीं। मैं यही चाहूँगा कि तुम भी शक मत करो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो जब मैं मंजिल बाप के रूहानी बाप के, कौन बाप है जो अपने बेटे को कामयाब नहीं देखना चाहता? अपने से ज्यादा यही तो है बाप। हर जगह कंपटीशन हो सकता है, पर बाप बेटे के दरमियान कंपटीशन नहीं होता। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा कामयाब हो, और उसकी कामयाबी को देखकर खुश होता है। तो कभी भी पीर अपने मुरीद की कामयाबी से नाखुश नहीं होता, खुश होता है। और ये दर्स तो मेरे मखदूम के पीर ने हमें